لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جو پیار اور خلوص ہے، بعض دفعہ یوسفی صاحب اس کو بھی بہت خوبصورتی سے اجاگر کرتے ہیں۔ خان سیف الملوک خان، چھریرا بدن چوڑا ہاڑ، کندھے قدر خمیدہ، جس کا سبب عجز و انکسار نہ تھا، چمپئی رنگ دھوپ سے سنبھلا چلا تھا، ناک گندھارا کے مجسموں جیسی، سارے دن آنکھوں سے مسکراتے رہتے، ستا ہوا مگر شگفتہ چہرہ، ہنسی آتی تو ایک دم کھڑے ہو جاتے، پھر وکٹ کیپر کی طرح رکوع میں چلے جاتے اور اپنے گھٹنے پکڑ کر گردن اٹھاتے اور وہیں سے مخاطب کی صورت دیکھ دیکھ کر قہقہے لگاتے رہتے۔ پشتو، ہند کو، پنجابی، فارسی، اردو روانی سے بولتے اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اس چابک دستی سے گیئر بدلتے کہ سننے والے کو خبر بھی نہ ہوتی۔ انگریزی صرف ان خاص مقامات پر بولتے تھے جہاں آدمی کچھ نہ بولے تب بھی بخوبی کام چل سکتا ہے۔ خوبصورت عورت کے لیے وہ اپنا وضع کردہ مخفف خوبصورت استعمال کرتے جو ان کے منہ سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ علمی اور ادبی گفتگو سے خان صاحب کا قبائلی خون کھولنے لگتا۔ اکثر فرماتے، تمہارے علمناک باتیں سن سن کر میرے سر میں تو دانائی کے گومڑے نکل آئے۔ کبھی کوئی لطیفہ سنانے بیٹھتے تو سننے والے کی سمجھ میں نہ آتا کہ کب اور کہاں ہنسے۔ حفظ ما تفنن کے طور پہ لطیفہ شروع کرنے سے پہلے خود ہنسنے لگتے اور سننے والے کے پنجے میں پنجہ ڈال کر بیٹھ جاتے۔ ہم بھی گھنٹوں ان کے لطیفوں سے پنجہ لڑا چکے ہیں۔ بائیں ہاتھ کو آزاد رکھتے تاکہ مخاطب کے زانوں پر مار مار کر لال کر سکیں۔ لوگ ان کے لطیفوں پر اخلاقاً بھی نہیں ہنستے تھے، اس ڈر سے کہ جھوٹوں بھی داد دے دی تو دوسرے لطیفے کی کاٹ میں جکڑ دیے جائیں گے۔ غصہ ناک پر تھا جو وقتاً فوقتاً پھسل کر منہ سے مغلظات کی شکل میں ڈھل کر خارج ہوتا رہتا تھا۔ گالیاں تبازات، برجستہ اور آورد سے پاک ہوتی تھی۔ ویسے مرنجا مرنج اور محبتی آدمی تھے۔ بوائے اسکاؤٹ کی طرح روزانہ کم از کم ایک نیکی علل اعلان کرتے۔ ایک دن کہنے لگے، کل رات میں نے ایک شخص کو بڑی بے عزتی اور ماں بہن کی گالیوں سے بچا لیا۔ ہم نے پوچھا کہاں، کیسے؟ فرمایا، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ شکار کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ اتوار کو صبح سائیکل پر نکل جاتے۔ بندوق کی لمبائی ہمارے قد سے دگنی تھی، بشرطے کہ ہم پنجوں کے بل کھڑے ہوں۔ فرماتے تھے کہ عادت سی پڑ گئی ہے، اسے اپنے پہلو میں لٹال کر لبلبی پر انگلی رکھ کے بائیں کروٹ سوتا ہوں، ایک لمحے کو بھی انگلی الگ ہو جائے تو پٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ناسازی طبع یا کسی اور مجبوری کے سبب اتوار کو شکار کھیلنے نہ جا سکیں تو سنیچر کو ظہر و مغرب کے درمیان قضا کھیلتے۔ اتوار کو شکار کے گوشت کا ناغہ ہو جائے تو صبح سے بولائے پھرتے۔ اس دن مرغے کے گلے پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ ایسا مرغہ ہرگز نہیں کھاتے تھے جس نے پہلی اذان نہ دی ہو۔ مرغی کو چھوتے نہیں تھے۔ فرماتے تھے کہ غزنی خیل گاؤں میں بالغ مرغہ زنانے میں گھس آئے تو عورتیں جھٹ برقع اوڑھ لیتی ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ سے خود دیکھ بھال کر ناطق اور بالغ مرغہ خرید کر لاتے اور قبلہ رو کر کے بندوق سے ڈھیر کرتے، پھر ذبح کرتے۔ اکثر فرماتے کہ دوسرے کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانے سے آدمی بزدلہ، یک زوجیہ اور چرب زبان ہو جاتا ہے۔ ایک اتوار 8:30 بجے ہم دونوں سائیکل پر منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف جنگلی بکرے کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد ہمیں کیریئر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔
ذرا دیر بعد ہانپتے ہوئے کہنے لگے اب آپ پیچھے بیٹھے بیٹھے آرام سے پیڈل ماریے، میں ہینڈل چلاتا ہوں، ذرا احتیاط سے پیڈل ماریے، کراچی کا ٹریفک باولا ہے۔ حسب الحکم ہم ان کی کمر پکڑ کے پیڈل سے زور آزمائی کرنے لگے۔ سائیکل چلانے کی اس طریقے کا ایک نہایت باریک قانونی نکتہ انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس ڈبل سواری کے جرم میں دونوں میں سے کسی کا چالان نہیں کر سکتی۔ جو ہینڈل پکڑے ہوئے وہ ہے پیڈل مارنے کا مرتکب نہیں، اور جو پیڈل مار رہا ہے اس کا بقیہ سائیکل سے قانونی تعلق نہیں۔ وہ جو پنجابی کہاوت ہے کہ گدھے کا 1 میل اور کمہار کا 1.25 میل، سو وہ ہم پر میل بمیل صادق آئی۔ یا رائے ضبط نہ رہا تو ہم نے شکایت کی کہ کیریئر بہت چبھ رہا ہے۔ بولے آپ میری سیٹ پر بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلے چبھنا کسے کہتے ہیں۔ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ کے کولوں پہ گوشت نہیں ہے، دراصل آپ کی ذاتی ہڈیاں ہیں جو آپ کے چبھ رہی ہیں۔ اس تاریخی شکار کے بعد مساوات سی ہو گئی، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ استاد اور شاگرد کا فرق مٹ گیا، مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے کے استاد ہو گئے اور نجی معاملات میں ایک دوسرے کو نہ صرف غلط مشورے دینے لگے بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرنے لگے۔ شام کو توڑ کے وقت ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹاتے، باہمی صلاح و مشورے کے بغیر کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ ہر چند کہ آپ کی انگریزی اتنی اچھی نہیں جتنی میری پشتو۔ تاہم ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجئے کہ مجھے فوراً ترقی دے کر مردان کا مینیجر بنا دیا جائے۔ زور پیدا کرنے کے لیے آخر میں بڑھا دیجئے کہ مقررہ کہ اس علاقے میں جو رقمیں ڈوبیں گی انہیں میرے سوا کوئی تخمیر وصول نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا مگر اس مردان میں تو بینک کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ بولے اگر مجھے ترقی دینی ہے تو اس پدر سوختہ کو شاخ بھی کھولنی پڑے گی، اور ہاں یہ بھی صاف صاف لکھ دیجئے کہ اگر میری ترقی نہ ہوئی تو میں پڑوسی کی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دوں گا۔ ہم نے کہا یہ دھمکی تو پڑوسی کو دہلا سکتی ہے، انگریز جنرل مینیجر اس سے کیا خوف کھائے گا؟ جھلا کر بولے تو پھر یہ وارننگ دے دیجئے کہ میں اسپینش سول وار میں چلا جاؤں گا۔ ہم نے کہا مگر یہ خانہ جنگی تو بند ہو چکی۔ بولے اوفو میں نے 2 دن سے اخبار نہیں دیکھا۔ ہم نے عرض کیا کہ اسے ختم ہوئے تو 13 سال ہو گئے۔ فرمایا اچھا تو کوئی اور مناسب دم کی تحریر کر دیجیے۔ ہم نے ایک نہایت فضیانہ عرضداشت ایک انگلی سے ہجے کر کر کے اس طرح ٹائپ کی جیسے ملکہ پکھراج اور طاہرہ سید گانا ٹائپ کرتی ہیں۔ حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ 6 ہفتے کے اندر اندر مردان میں بینک کی شاخ کھل گئی اور وہ سچ مچ اس کے مینیجر مقرر ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنے پر مبارکباد دی اور وہ انگلی چومی جس سے ہم نے اسے ٹائپ کیا تھا۔ اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائل ہو گئے۔ یہ ان کی محبت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری عرائض نویسی کی داد دیتے، ورنہ انہی کے بقول پھنسی ہوئی گھوڑی نکلوانے کے بعد کون کسی کو پہچانتا۔ چند دنوں کے بعد خان صاحب مردان چلے گئے۔ سن 70 کا ذکر ہے، اس واقعے کے کوئی 18-20 برس بعد، کہ میں نوشہرے پہنچا اور فن تعمیر کی نزاکتوں پر بحث اور تکرار کا ایک دور تھا جس سے گزر رہا تھا۔ بینک کی ایک عمارت بن رہی تھی۔ اسی وقت عمارت کے سامنے ایک تانگا جس کا دایاں پہیہ بھینگا تھا آن کر رکا۔ اس سے خان صاحب برآمد ہوئے۔ ہمیں سرے راہ زور زور سے جھگڑتے دیکھا تو سلام دعا کے تعلقات تکلفات کو بالائے بندوق رکھ کے پہلے ٹھیکیدار سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا، پھر اس کا نام ماں ولدیت لے لے کر گالیاں دینی شروع کر دی۔ انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ قضیہ کیا ہے، کون حق پر ہے، وہ دوست کے ساتھ تھے، اور گالیاں اور ریتا بنانے کی دھمکیاں بڑھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو ہم نے ثالث بن کر بڑی مشکل سے بچاؤ کرایا۔
خان صاحب کو دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ غالباً بینک ہی کے کسی آدمی نے انہیں ہماری آمد کی اطلاع کر دی تھی، اور وہ تانگا پکڑ کے ایسی شدید سردی میں 8 میل نوشہرہ ملنے آئے۔ سر پر کتھئی رنگ کا اونی کنٹوپ تھا جسے اگر پورا کھول لیں تو منہ کا لیٹر بکس سا بن جاتا ہے۔ ملیشیا کی شلوار قمیض، طے کی ہوئی سفید چادر، کف کے بٹن اور مصنوعی دانت غائب، منہ کی پڑیا سی بند گئی تھی، ہاتھ اور انگلیاں جیسے بوڑھے درخت کی جڑیں۔ ایک آنکھ پر سبز رنگ کا چھجے نما کپڑا تھا جو روشنی سے بچنے کے لیے آنکھ بنوانے کے بعد بعض لوگ لگاتے ہیں۔ شان خمیدہ محسوس ہو رہا تھا گویا جوتوں میں انگلیوں کی جگہ برف کی ڈلیاں رکھی۔ وقت نے کیسی عمارت ڈھائی تھی، دوبارہ آنکھ بھر کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہت سوچا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں۔ آخر مشکل سے ہم نے ان کی آنکھ کے آپریشن پر اظہار افسوس اور ہمدردی کیا تو دوسری آنکھ سے مسکراتے ہوئے بولے، جی ہاں، میری آنکھیں اب اتنی کمزور ہو گئیں جتنی آپ کی 20 سال پہلے تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ٹرے سے خان پوش ہٹایا، کہنے لگے، آپ کے لیے ریتا لایا ہوں، بیٹی نے ساری رات جاگ کر پکایا۔ ہم نے پوچھا، اور بھابھی؟ انہوں نے مضبوطی سے بندوق کو تھاما اور سر جھکا لیا۔ ہمیں اپنے سے زیادہ دل گرفتہ دیکھ کر کہنے لگے، خابندہ ماں گل دا گلاب کوڑا چت جانا پغے پانے پانے۔ اے خدا، مجھے گلاب کا پھول بنا دے کہ میں محبوب کی آغوش میں پتی پتی ہو کر بکھر جاؤں۔ رخصت ہونے لگے تو ملیشیا کی قمیض پر موتیوں کی مالا بکھر گئی۔ بندوق پر سر ٹیک کر کہنے لگے، بچے سب گھر بار کے ہوئے، وقت نا وقت ہوا چلتا ہے، منزل دور نہیں۔ بابا نے یہ بندوق پہل مجھ سے چلوائی تھی تو میری عمر 7 سال تھی۔ 65 سال کی سنگی ساتھی ہے، اس نے بہت دکھ بٹائے۔ کبھی کبھی موم سے خواہش ہوتی تھی کہ اسے میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، لیکن کل رات خیال آیا کہ آپ پہلی دفعہ اپنے وطن میں ہم سے ملاقات کیوں آئے ہیں، آپ کو اینٹیک جمع کرنے کا بھی شوق ہے۔ ایک دوست، ایک پٹھان کی طرف سے یہ تحفہ قبول کیجیے، مانا کہ بے مصرف ہے۔ زندگی نے انہیں کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں، اپنے علاوہ کچھ بھی نہیں، مگر ہاں، جینے کا ایک نرالا بانک پن۔ اب جو غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تنگی، اتنی محرومی، ایسی تنہائی کے باوجود وہ کتنے مطمئن اور مسرور تھے۔ کتنی خوشیاں، کیسی کیسی خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے کہ آج تک دامن میں نہیں سماتی۔ پھول جو کچھ زمین سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوٹا دیتے ہیں۔